السلام علیکم۔ قربان شاہ کی حویلی میں معمول کے سارے کام سر انجام پا رہے تھے، پھر بھی ایک محسوس ہونے والی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تاوان کی رقم کا انتظام ہو چکا تھا اور اس رقم کو ایک سوٹ کیس میں رکھ کر بس اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں کا فون آئے اور انہیں ان کی بتائی ہوئی جگہ پر مطلوبہ رقم پہنچا کر معظم شاہ و سجل شاہ کو واپس لایا جائے۔ ملازمین میں سے منشی کے علاوہ ایک آدھی کو اس معاملے کی خبر تھی اور مکمل رازداری برتی جا رہی تھی۔ عالم شاہ نے اپنے والد کے علم میں زمین کی فروخت والی بات نہیں آنے دی تھی اور نہ ہی قربان شاہ سے اس موضوع پر کوئی بات کی تھی، لیکن کسی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح وہ اندر سے بے حد مضطرب تھا اور اس کی نظریں مسلسل حویلی میں کسی ایسے فرد کو کھوج رہی تھیں جسے اغوا کاروں کا مخبر قرار دیا جا سکتا۔ وہ اپنی اس سوچ میں پختہ ہو چکا تھا کہ کوئی ہے جو یہاں کی خبریں اغوا کاروں تک پہنچا رہا ہے۔ اس سے قبل وہ اپنی حویلی میں بھی سازش کے تانے بانے کھوجتا رہا تھا، لیکن صداقت شاہ کی مداخلت اور وقت کی کمی کی وجہ سے کام ادھورا رہ گیا تھا۔ وہاں ادھورا رہ جانے والا کام وہ یہاں انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا مشکوک فرد اس کی نظروں میں نہیں آ سکا تھا جس پر وہ کوئی الزام دھر سکتا۔ یہاں کے معاملات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی حویلی کی بھی فکر تھی اور چھوٹی بہن مومل سے رابطہ کر کے وقفے وقفے سے ماں کی خیریت معلوم کرتا جا رہا تھا۔ مومل کے مطابق ڈاکٹرز نے انہیں سکون آور ادویات پر رکھا ہوا تھا، اس لیے ان کا زیادہ وقت سونے میں گزر رہا تھا اور طبیعت مزید بگڑنے سے بچت ہو گئی تھی۔ بہن اور بہنوئی کی طرف سے متفکر مومل خود بھی وقفے وقفے سے اسے فون کر کے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی جب کہ انتظار کی طویل گھڑیوں کو گزارنے کے لیے وہ سب ایک جگہ بیٹھے چائے سے شغل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عالم شاہ کے موبائل پر مومل کی کال آ گئی۔ اس نے کال ریسیو کی لیکن آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے لائن کاٹ کر دوبارہ رابطہ کیا تو بھی یہی صورتحال رہی۔ 2-3 بار کوشش کرنے کے باوجود وہ ناکام رہا۔ تم لینڈ لائن پر بات کر لو پت، ادھر کبھی کبھار سگنلز کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو موبائل پر بات نہیں ہو پاتی۔ قربان شاہ نے صورتحال دیکھ کر اس کو مشورہ دیا۔ میں اوپر چھت پر جا کر ٹرائی کرتا ہوں، کھلے میں سگنلز کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اصل میں اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی اور بزرگوں کی موجودگی میں وہ سگریٹ پینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کال کا بہانہ غنیمت محسوس ہوا اور اٹھ کر اوپر کی طرف جانے والے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی اچھی خاصی وسیع تھی اور ساتھ ہی سرسبز لان بھی موجود تھا، اس لیے مکینوں کو چھت پر جانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اوپر صرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے جہاں اضافی سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا اور اس سامان میں کسی چیز کی ضرورت پڑنے یا صفائی ستھرائی کے لیے صرف ملازمین ہی کبھی کبھار اوپر جایا کرتے تھے۔ عالم شاہ اوپر پہنچا اور مومل کو کال ملانے سے پہلے جیب سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالا۔ اس سے قبل کہ وہ سگریٹ سلگاتا، کسی شے کے زمین پر گرنے کی آواز پر چونکا۔ آواز کمروں کی سمت سے آئی تھی۔ وہ یوں ہی تجسس کے تحت اس طرف چل پڑا۔ ایک کمرے کے دروازے پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا جبکہ دوسرا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے تعجب ہوا کہ اندر کون ہے۔ وہ بچپن سے اس حویلی میں آ رہا تھا اور جانتا تھا کہ اسٹور کے طور پر استعمال ہونے والے ان کمروں میں ملازمین کے سوا کوئی نہیں آتا، لیکن ملازمین میں سے کسی کو اندر سے دروازہ بند کر کے بیٹھنے کی بھلا کیا ضرورت پڑی تھی، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے دبے قدموں دروازے کے قریب پہنچا اور جھک کر ایک سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر بلب جل رہا تھا، اس لیے منظر واضح تھا۔ اس نے فوراً ہی منشی کی بیٹی آسیہ کو پہچان لیا۔ وہ کچھ پریشان محسوس ہو رہی تھی اور نیچے گرا ہوا ایک ڈبہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ تم نے یہ بہت بری خبر سنائی ہے ٹونی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ عالم شاہ کے لیے اس کے پاس موبائل کی موجودگی تو زیادہ حیرت کی بات نہیں تھی کہ اب گاؤں دیہاتوں میں بھی موبائل کا استعمال عام ہوتا جا رہا تھا اور آسیہ تو شہر میں رہ کر پڑھ کر آئی ہوئی لڑکی تھی، لیکن وہ اس کے یہاں چھپ کر بات کرنے پر تجسس کا شکار ہو گیا تھا۔ تم کہہ رہے ہو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ بے حد خطرناک لوگوں کی قید میں ہیں، پھر کیسے وہ وہاں سے نکل گئے؟ آسیہ جو پہلے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی
جھنجھلاہٹ کے باعث اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی اور عالم شاہ کو اس کے الفاظ زیادہ بہتر طور پر سمجھ آنے لگے۔ اس کی جھنجھلاہٹ میں کیے ہوئے سوال کا یقیناً دوسری طرف سے جواب دیا جا رہا تھا، اس لیے کچھ دیر خاموشی سے سنتی رہی، پھر مایوسی سے بولی، اب کچھ نہیں ہو سکتا ٹونی، رقم آتے آتے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، کسی بھی وقت حویلی میں اس بات کی اطلاع آ جائے گی۔ اب تم خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ ورنہ ہم بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں تم کن اناڑیوں کے چکر میں پڑ گئے ہو تھے جو دو بندوں کو نہیں سنبھال سکے۔ فی الحال تو ہمیں اپنی بدقسمتی پر آنسو بہا کر خاموش ہی بیٹھنا پڑے گا۔ وہ کھل کر بات نہیں کر رہی تھی، لیکن الفاظ اتنے مبہم بھی نہیں تھے کہ عالم شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ دستک پر پہلے تو اندر سکوت سا چھا گیا، پھر آسیہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ دروازہ کھولو۔ عالم شاہ غرایا۔ جواب میں وہ مرے مرے قدموں سے دروازے تک آئی اور اندر سے چٹخنی کھول دی۔ اس کے دروازہ کھولنے سے قبل ہی عالم شاہ نے لات مار کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کا پٹ آسیہ کے منہ پر جا لگا اور وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔ عالم شاہ شدید طیش کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ سائیں، فرش پر پڑی آسیہ نے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ عالم شاہ کے انداز نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کافی کچھ سن اور سمجھ چکا ہے۔ حرام خور جس تھالی میں کھاتی ہے اسی میں چھید کرتی ہے۔ عالم شاہ اتنے شدید غصے میں تھا کہ اس کی بانچھوں سے کف اڑ رہا تھا۔ معافی دے دو سائیں، لرزتی کانپتی ہاتھ جوڑے ابھی تک فرش پر پڑی آسیہ اپنے انجام کا سوچ کر رونے لگی۔ معافی؟ میں تو تیرے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلاؤں گا، لیکن پہلے تو بتا کہ یہ چکر کیا ہے؟ کیا تیرا باپ بھی اس چکر میں تیرے ساتھ شامل ہے؟ عالم شاہ کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ اس نے آسیہ کے لڑکی ہونے کا لحاظ کیے بغیر اس کے پہلو میں ایک ٹھوکر ماری اور پھر اس کی چٹیا کو پکڑ کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ تکلیف سے آسیہ کے ہونٹوں سے سسکاری نکل گئی اور وہ سر کو نفی میں جنبش دینے کی کوشش کرتے ہوئے رو کر بولی، ابا کو کچھ خبر نہیں ہے، انہیں خبر ہوئی تو آپ سے پہلے وہ مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ تو نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ تجھے زمین میں گاڑ کر تیرے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں۔ عالم شاہ غرایا۔ رحم کریں سائیں، میں بس لالچ میں آ گئی تھی، میرا چھوٹے سائیں اور بی بی کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آسیہ کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ اب بک دے کہ اپنے کس یار کے ساتھ مل کر اور کیوں یہ ذلیل حرکت کی ہے تو نے؟ عالم شاہ نے ایک بار پھر اس کے سر کو جھٹکا دیا، لیکن یہ بات وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ آسیہ کو سزا دینے سے زیادہ اصل بات اگلوانے کا وقت ہے۔ آسیہ روتی کانپتی اسے بتانے لگی، میں جب پڑھنے کے لیے حیدرآباد گئی تھی تو وہاں میری ٹونی نام کے ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے تھے، لیکن ہماری یہی خواہش تھی کہ پہلے پڑھ لکھ کر کسی اچھی پوزیشن پر پہنچ جائیں، پھر شادی کا سوچیں گے۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ میرا میڈیکل کے لیے میرٹ بن جائے گا، لیکن ایف ایس سی کا رزلٹ آنے سے پہلے ہی ابا نے میری پڑھائی چھڑوانے کا اعلان کر دیا اور میرے رونے پیٹنے کے باوجود اپنی بات پر قائم رہے۔ مجبور ہو کر مجھے گاؤں واپس آنا پڑا۔ ٹونی جو بی ایس سی کر چکا تھا آگے پڑھنے کراچی چلا گیا۔ جدا ہونے سے پہلے وہ مجھے ایک موبائل فون دلا چکا تھا جس کی مدد سے ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی ٹونی چپکے سے مجھ سے ملنے بھی آ جاتا تھا۔ ایک بار مجھ سے ملنے آیا تو بولا کہ اس کے پاس ایک پلان ہے، اگر میں اس کا ساتھ دوں اور ہمت کروں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تم اپنی مرضی سے پڑھ لکھ سکتی ہو اور ہم اپنا ایک گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے اس سے اس کے پلان کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے چھوٹے شاہ جی اور بی بی کے اغوا برائے تاوان کا منصوبہ بتایا۔ میں سن کر ڈر گئی اور اسے سمجھایا کہ ایسی خطرناک بات سوچنا بھی مت، مالک پہنچ والے لوگ ہیں، ہم پکڑے گئے تو ہماری کھال میں بھس بھروا دیں گے۔ میرے انکار پر وہ اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن پھر بار بار اس سلسلے میں مجھے سمجھاتا رہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کہیں نام نہیں آئے گا، نہ ہی تمہیں کچھ کرنا ہوگا، تم بس اتنی مدد کرو گی کہ یہاں کے معاملات پر نظر رکھو گی اور مجھے ہر بات کی اطلاع دیتی رہو گی۔ وہ اپنے منصوبے کے بارے میں بہت پر اعتماد تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے کچھ بہادر اور پہنچ والے دوست اس کام میں اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے اس بات سے قطعی نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ ہماری حیثیت انفارمر سے زیادہ نہیں تھی، اصل رقم بھی ٹونی کے دوستوں نے وصول کرنی تھی، ہمیں صرف ہمارا حصہ ملتا اور وہ اتنا ہوتا کہ ہمارے مسائل حل ہو جاتے۔ میں اتنا سب کچھ سن کر اور اس کام کو آسان بتائے جانے پر بھی شاید راضی نہ ہو پاتی، لیکن ایک نئی گڑبڑ شروع ہو گئی۔
میری خالہ اپنے 5ویں پاس بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر آ گئی۔ میری خالہ کا بیٹا ادھر دبئی میں کسی بڑے شیخ کے محل میں کام کرتا ہے۔ میری ماں بھانجے کا رشتہ میرے لیے آنے پر ایسے خوش ہوئی جیسے کسی ڈاکٹر یا انجینئر کا رشتہ آ گیا ہو۔ میں نے اس رشتے سے بہت انکار کیا اور سمجھایا کہ تیرا بھانجا میرے جوڑ کا نہیں ہے، لیکن اماں کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کے نزدیک ایک لڑکے کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ اس کا بھانجا تھا۔ میں نے ٹونی کو اس رشتے کا بتا کر اس سے مطالبہ کیا کہ میرے لیے اپنا رشتہ بھیجو۔ وہ بولا کہ ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں، ٹیوشنز پڑھا کر اپنی تعلیمی اخراجات پورے کر رہا ہوں۔ میرے تو اپنے گھر والے ہی رشتہ لے کر تمہارے گھر آنے پر راضی نہیں ہوں گے، اور بالفرض وہ راضی ہو بھی گئے تو تمہارے ماں باپ ایسے لڑکے کو تمہارا رشتہ کیسے دیں گے جو کچھ کماتا ہی نہیں ہو؟ تمہارا کزن کم پڑھا لکھا ہے لیکن دبئی میں نوکری کرتا ہے اور اس کا اپنا گھر بھی ہے، وہ اس پر مجھے کیسے فوقیت دیں گے؟ اگر تم میری بات مان لیتی تو میں گھر بھی بنا لیتا اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی جما لیتا۔ اس بار ٹونی کی بات میرے دل کو لگی۔ ہمارے پاس ایک ہونے کے لیے بس ایک ہی راہ تھی کہ میں ٹونی کے منصوبے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ مجھے خود روپے پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ اگر ٹونی مجھ سے کہتا کہ کورٹ میرج کر لو تو اس کی محبت میں اس پر بھی راضی ہو جاتی اور تنگی ترشی میں بھی گزارا کر لیتی، لیکن ٹونی نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہ بات سوچنا بھی نہیں کہ میں تمہیں گھر سے بھگا کر شادی کر لوں گا۔ میں ایسی شادیوں کا انجام جانتا ہوں۔ جو لوگ مفلسی میں ایسا قدم اٹھاتے ہیں ان کے حصے میں تکلیف اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں آتا اور محبت بھی کھو جاتی ہے۔ میں بھی قائل ہو گئی کہ واقعی محبت بھی بھرے پیٹ کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ بس پھر جو اس نے کہا میں کرتی چلی گئی۔ مجھے کرنا بھی کیا تھا؟ چھوٹے شاہ جی اور بی بی کے معمول پر نظر رکھی اور ٹونی کو بتا دیا کہ وہ لوگ کس دن اور کب بی بی کے چیک اپ کے لیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ کیا ٹونی اور اس کے ساتھیوں نے خود کیا۔ اغوا کے بعد میری ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ ٹونی کو بتاتی رہوں کہ بڑے سائیں قربان شاہ کیا کر رہے ہیں، پولیس سے رابطہ تو نہیں کیا جا رہا اور رقم کا بندوبست ہو گیا ہے یا نہیں۔ وہ تیری ہی دی گئی اطلاع تھی نا؟ جس کے بعد معظم شاہ کو زخمی کر کے ان کی تصویر ماما جی کو بھیجی گئی۔ عالم شاہ نے آسیہ کی چوٹی کو غصے سے جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں وہ کچھ بولے بغیر شرم سے نظریں جھکا گئی۔ ابھی کیا بات کر رہی تھی تو اپنے یار سے؟ کیا بتایا تھا اس نے تجھے؟ عالم شاہ مزاج کا تیز ضرور تھا اور زمینداروں والی اکڑ بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن اس لب و لہجے میں اس سے قبل اس نے کسی عورت یا لڑکی سے بات نہیں کی تھی۔ جس انداز میں آسیہ سے بات کر رہا تھا اس کا جرم ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں غصے اور نفرت کے سوا کچھ محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ٹونی بتا رہا تھا کہ چھوٹے شاہ جی اور بی بی اس کے دوستوں کی قید سے نکل بھاگے ہیں۔ سائیں اور بی بی کے ساتھ انہوں نے ایک لڑکے کو بھی پکڑا تھا۔ اس لڑکے کا وہ کراچی کے کسی بزنس مین سے سودا کرنے والے تھے، لیکن وہ لڑکا بہت تیز نکلا۔ اس نے کچھ ایسی گڑبڑ کی کہ بی بی اور چھوٹے شاہ جی کو وہاں سے فرار کا موقع مل گیا۔ میں نے تو ٹونی کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ بڑے شاہ جی نے رقم کا انتظام کر لیا ہے، تم ان سے رابطہ کر کے رقم منگوا لو اور بی بی اور چھوٹے شاہ جی کو واپس حویلی بھیج دو۔ اللہ کی قسم سائیں، میں ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ ادھر بڑی بی بی سائیں کی حالت دیکھ کر میرا اپنا دل رو رہا تھا، لیکن میں کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اپنے ان جملوں سے آسیہ اس کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کے جذبات جگانا چاہتی تھی یا وہ واقعی سچ بول رہی تھی؟ اس بات پر غور کرنے کی عالم شاہ کے پاس فرصت نہیں تھی۔ وہ تو اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اگر معظم شاہ اور سجل اغوا کاروں کی قید سے بھاگ نکلے ہیں تو انہوں نے ابھی تک حویلی میں رابطہ کیوں نہیں کیا؟ رابطہ نہ کرنے کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا تھا کہ ابھی وہ کسی محفوظ ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکے ہیں، اور یہ ایک تشویشناک بات تھی۔ کتنی دیر گزری ہے ادا اور سجل کو قید سے بھاگے ہوئے؟ اس نے آسیہ سے پوچھا۔ آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا۔ ٹونی سے میری زیادہ بات نہیں ہوئی۔ بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے جہاں سائیں اور بی بی کو رکھا تھا۔ مجھے بھی اس نے فون کرنے سے منع کر دیا ہے۔ آسیہ خوف اور احساس جرم کی وجہ سے تیر کی طرح سیدھی ہو چکی تھی اور ذرا سا پوچھنے پر بہت کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ ذرا اس ٹونی کا عطا پتہ تو بتاؤ، دیکھتے ہیں شاہوں کے خاندان پر میلی نظر ڈالنے والے اس سورما کو۔ رحم سائیں رحم، معافی دے دیں سائیں، اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ جو چند گھنٹے قبل اسے بڑی ادا سے انگریزی سٹائل میں سر سر کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی،
اب عام کمی کمینوں کی طرح سائیں سائیں کی گردان کرتی اس کے قدموں میں گری جا رہی تھی۔ اپنے لیے تو شاید پھر بھی اسے امید ہو کہ اپنے باپ کی ساری زندگی کی خدمت کے بدلے میں کچھ رعایت پا جائے گی، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اگر اس کا محبوب ٹونی ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے، اس لیے پہلے سے بھی زیادہ لجاجت سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جو تو نے کیا ہے اس کے بعد رحم کی درخواست کرنے کا حق نہیں رہا ہے تیرے پاس۔ سیدھی طرح اس ٹونی کا پتہ بتا، ورنہ میں تیرے ساتھ وہ کروں گا کہ تو اپنے منہ سے اپنے لیے موت مانگے گی۔ عالم شاہ نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس زور سے اس کے منہ پر مارا کہ اس کا منہ ہی پھر گیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے رکھی بڑی سی جستی پیٹی سے ٹکرا گئی۔ یہ پیٹی اضافی بستر رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ کچھ بستر پیٹی کے اوپر بھی قدرے بے ترتیب رکھے ہوئے تھے۔ آسیہ کے ٹکرانے سے دو تکیے اور ایک رنگین ربی نیچے گر گئی۔ عالم شاہ کو بستروں کے گرنے کی پرواہ نہیں تھی، لیکن بستروں کے ساتھ کسی ٹھوس شے کے گرنے کی آواز پر وہ متوجہ ہوا۔ وہ ایک پرانے ماڈل کا بٹنوں والا موبائل تھا۔ عالم شاہ نے جھپٹ کر موبائل اٹھا لیا۔ گرنے کے باوجود موبائل کو نقصان نہیں پہنچا تھا اور وہ کام کر رہا تھا۔ آسیہ کو گھورتے ہوئے وہ موبائل کا کال ریکارڈ چیک کرنے لگا۔ اس موبائل پر آخری کال ٹونی کو ہی کی گئی تھی۔ آسیہ اس کا اتا پتہ نہ بھی بتاتی تو فون نمبر کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ آسیہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس لیے خود بھی اس بات کو سمجھتی تھی۔ بھول ہو گئی سائیں، نادانی ہو گئی، مجھے گولی مار دیں لیکن اسے کچھ نہ کہیں۔ اس کی طرف سے مزید منتوں اور آہوزاری کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ابھی تو اپنی اس گستاخی کو ذہن میں رکھ کہ میرے حکم پر بھی تو نے مجھے اس بدماش کا پتہ نہیں بتایا۔ عالم شاہ کے لہجے میں درندے کی سی غراہٹ تھی، ساتھ ہی وہ موبائل کی سکرین پر بھی توجہ رکھے ہوئے تھا۔ آسیہ کی اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ معلوم تھا کہ اتنے بڑے جرم کے بعد وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کر سکتی۔ کچھ کرتی بھی تو عالم شاہ کے دو ہاتھ کی تھی وہ لڑکی۔ اس کا پتہ مجھے نہیں معلوم سائیں، میں ہمیشہ کالج میں اور بعد میں باہر ہی اس سے ملتی رہی۔ میں نے کبھی اس سے اس کا پتہ نہیں پوچھا۔ اگر مجھے معلوم بھی ہوتا تو نہ بتاتی۔ یہ گستاخی کی نہیں، محبت کی بات ہے، اور محبت میں جان دینے کا حوصلہ ہے آسیہ عبدالحق میں۔ وہ جو اب تک روتی رہی تھی، اچانک ہی اس کی ٹون بدل گئی۔ عالم شاہ جس کی نظریں ٹونی کی بجائے ٹینا کے نام سے فیڈ کیے نمبر پر جمی ہوئی تھیں، ٹھٹکا۔ نمبر کو غلط نام کے باوجود وہ صرف اس وجہ سے پہچاننے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ اس نمبر پر ہی آخری بار چند منٹ قبل بات کی گئی تھی۔ آسیہ کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ وہ کھلی کھڑکی کے قریب کھڑی ہے۔ اس کے اگلے اقدام کے بارے میں اندازہ لگانے میں اس سے ذرا سی کوتاہی ہو گئی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے آسیہ کھڑکی پر چڑھ کر نیچے کود گئی۔ عالم شاہ بے ساختہ بھاگ کر کھڑکی تک گیا اور نیچے جھانکا۔ نیچے پکے فرش پر آسیہ خونم خون پڑی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر کام کرتے ملازمین اس کے گرنے پر متوجہ ہو کر اس کی طرف بھاگے آ رہے تھے۔ ان میں سے چند نے نظریں اٹھا کر اوپر کھڑکی کی طرف بھی دیکھا اور یقیناً عالم شاہ کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ عالم شاہ خود بھی اپنی جگہ ششدر کھڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آسیہ ایسی حرکت کر جائے گی۔ وہ اس پر کتنا ہی غصہ تھا، لیکن اس کی اس حرکت سے اسے دھچکا لگا۔ اسی دھچکے کے زیر اثر وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے باہر کا رخ کیا۔ باہر کافی شور ہو رہا تھا اور آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ قربان شاہ اور صداقت شاہ بھی ان آوازوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ عالم شاہ بھاگتا ہوا باہر پہنچا تو دیکھا ملازمین آسیہ کو ایک موٹی چادر پر ڈال کر چادر کو چاروں طرف سے تھامے اس طرف بھاگے جا رہے ہیں جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ آسیہ حویلی کی مرکزی عمارت کے دائیں جانب گری تھی۔ راستے میں ہرے بھرے لان اور بے شمار پودوں کی وجہ سے گاڑی کو اس طرف نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آسیہ کو اٹھا کر لے جانے والوں کے پیچھے لپکا اور پھر بالآخر اسے زخمی آسیہ کا چہرہ نظر آ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی نظریں زخمی آسیہ کی نظروں سے ملیں تو بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے سوال پھسلا۔ آپ نے میری رحم کی درخواست قبول نہیں کی، اس لیے میں نے بھی آپ پر رحم نہیں کیا۔ اس کے جسم سے بہتا خون، چہرے پر کھنڈی زردی اور ڈوبتی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بے حد تکلیف میں ہے۔ اس کے باوجود اپنے جملے کے اختتام پر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ادھوری لیکن بڑی پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ عالم شاہ اس کے جملے کا پورا مفہوم سمجھنے کے چکر میں وہیں الجھا ہوا کھڑا رہ گیا اور ملازمین اسے اٹھائے آگے بڑھ گئے۔
آپ کو بڑے شاہ اندر بلا رہے ہیں سائیں۔ اپنی جگہ کھڑے کھڑے وہ آسیہ کو گاڑی میں منتقل کیے جانے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک ملازم نے آ کر اسے پیغام پہنچایا۔ ملازم کا لہجہ حسب معمول مؤدب ہی تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس لہجے میں کوئی بات معمول سے ہٹ کر بھی ہے۔ زیادہ غور اس لیے نہیں کر سکا کہ ذہن دوسرے معاملات میں زیادہ الجھا ہوا تھا۔ اسے آسیہ سے حاصل ہونے والی معلومات سے قربان شاہ اور صداقت شاہ کو بھی آگاہ کرنا تھا۔ سو ملازم کے پیغام دیتے ہی مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے لگا۔ قربان شاہ اور صداقت شاہ کی ڈرائنگ روم میں موجودگی اس کے علم میں تھی، اس لیے سیدھا وہیں پہنچا۔ وہاں اس نے صداقت شاہ کو بے چینی اور غیظ کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتے پایا، اور خود کچھ بتانے سے قبل بلانے کی وجہ جاننے کے لیے ادب سے بولا، حکم بابا سائیں۔ اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہونے والے صداقت شاہ ٹہلنا بند کر کے اس کے عین مقابل آ کھڑے ہوئے۔ پہلے اس پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور پھر اچانک ہی دایاں ہاتھ قوت سے گھما کر اس کے دائیں رخسار پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا، ایسا تمانچہ جس کی گونج حویلی سمیت عالم شاہ کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ بابا سائیں، حیرت اور صدمے کی زیادتی سے شل وہ ٹوٹے لہجے میں فقط یہ دو الفاظ ہی ادا کر سکا، مت بول اپنی گندی زبان سے مجھے بابا سائیں۔ آج تو نے میرا سر جھکا دیا۔ ہمارے باپ دادا سے لے کر آج تک کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ خاندان کے نام پر کالک مل دی ہے تو نے۔ صداقت شاہ کے لہجے میں غصے اور رنج کی کیفیت تھی۔ قربان شاہ ان کے برابر میں آ کھڑے ہوئے اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دھیما رہنے کی نصیحت کرنے لگے۔ کیسے بابا، کیسے برداشت کروں میں؟ میری بیٹی اور داماد کی زندگی داؤ پر لگی ہے، اور یہ جو بڑا بھائی بن کر تنتناتا پھر رہا ہے، اب سب بھلا بیٹھا ہے اور لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ صداقت شاہ نڈھال سے بولے تو عالم شاہ کا دماغ چکرا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا سائیں؟ مجھ پر یہ گندا الزام کس نے لگایا ہے؟ رخسار پر لگے تھپڑ کی جلن اس الزام کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ اسی نے جو ابھی اپنی عزت بچانے کے لیے جان کی بازی لگا گئی ہے، پتہ نہیں بچتی بھی ہے یا نہیں، لیکن اتنوں کے بیچ تیرے بارے میں جو بول گئی ہے، اس کی سیاہی ساری زندگی تیرے دامن پر لگی رہے گی۔ صداقت شاہ بولے تو وہ گنگ رہ گیا اور اسے آسیہ کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے کہا تھا، آپ نے میری رحم کی درخواست قبول نہیں کی، اس لیے میں نے بھی آپ پر رحم نہیں کیا۔ وہ جو آسیہ کے ان الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ سکا تھا، اب اس پر واضح ہو گیا کہ اس آفت کی پرکالہ نے اس کے ساتھ کیا 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 تھا۔ وہ اس پر الزام لگا گئی تھی کہ اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جان کی بازی لگا گئی تھی۔ ملازمین میں سے کسی کی زبانی فوراً ہی بڑوں تک بات پہنچ گئی اور عالم شاہ کو مجرم کی حیثیت سے جواب دہی کے لیے طلب کر لیا گیا تھا۔ آپ نے اس نیچ لڑکی کی بات پر یقین کر کے مجھ پر ہاتھ اٹھایا بابا سائیں۔ اس کا صدمہ کچھ اور بڑھ گیا۔ عورت کی عزت کے معاملے میں اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی۔ ہم نے ہمیشہ اپنے ملازمین کی عزت کو بھی اپنی عزت سمجھا ہے۔ صداقت شاہ نے ترنت جواب دیا، جھوٹ بولا ہے اس مکار لڑکی نے، اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا گئی ہے۔ عالم شاہ غصے سے چیخا، قبل اس کے کہ صداقت شاہ جواب میں کچھ کہتے، قربان شاہ کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ قربان شاہ نے فوراً کال ریسیو کی۔ صداقت شاہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لوگ بہت دیر سے اغوا کاروں کی طرف سے کال کا انتظار کر رہے تھے۔ سکرین پر اجنبی نمبر دیکھ کر قربان شاہ کو لگا کہ یہ کال انہی کی طرف سے ہوگی، اس لیے بلا تاخیر کال ریسیو کر لی۔ اپنی ہیلو کے جواب میں انہیں دوسری طرف سے جو آواز سننے کو ملی، اسے سن کر ان کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ معظم، تو کہاں سے بول رہا ہے؟ انہوں نے لرزتی آواز میں جو الفاظ کہے، انہیں سن کر صداقت شاہ بھی چونک گئے اور قربان شاہ کے مزید قریب ہو کر خود بھی دوسری طرف کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ عالم شاہ البتہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ اس کے لیے یہ کال غیر متوقع نہیں تھی، بلکہ آسیہ سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں وہ منتظر تھا کہ کب معظم شاہ رابطہ کرتا ہے۔ رابطہ کر لیا گیا تھا اور اسے تسلی ہو گئی تھی کہ اس کی بہن اور بہنوئی محفوظ مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کے نزدیک یہاں کھڑا رہنا فضول تھا۔ جو الزام اس پر لگا تھا اس کی تردید بھی وقت کے ساتھ ہو جاتی، لیکن اصل مسئلہ اس صدمے کا تھا جو باپ کی طرف سے بے اعتباری کی وجہ سے اسے پہنچا تھا۔ اس نے صداقت شاہ اور قربان شاہ کو موبائل پر مصروف چھوڑا اور ایک جھٹکے سے مڑنے کے بعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکلا تو پھر بغیر رکے چلتا ہی چلا گیا۔ حویلی سے باہر نکل کر بھی اس کے قدم نہیں ٹھہرے۔ جو الزام اس پر لگایا گیا تھا وہ معمولی نہیں تھا،
اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ حویلی کے ملازمین بھی اسے ایک مجرم کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ احساس توہین سے جلتا سلگتا وہ کن راستوں پر چل رہا تھا اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ آدمی کے اندر بہت شور ہو تو وہ ایسے ہی ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ عالم شاہ بھی بے خبر ہو گیا تھا، اسے نہیں پتہ چلا تھا کہ کب ایک سایہ اس کے پیچھے ہو لیا ہے۔ خبر اس وقت ہوئی جب ایک دہکتا ہوا سا انگارہ اس کی پشت میں اترا۔ وہ اتنا نادان نہیں تھا کہ جان نہ پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کوئی بہت تیز دھار آلہ تھا جو پیچھے سے اس کی پشت میں اتار دیا گیا تھا۔ اس نے مارنے والے کو دیکھنے کی خواہش میں رخ پھیرنے کی کوشش کی تو درد سارے وجود میں پھیل گیا اور اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ پھر بھی وہ کسی دبلے پتلے لڑکے کے اس حیولے کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو بھاگتا ہوا اس سے دور جا رہا تھا۔ دیکھ کر بھی وہ اسے شناخت کرنے سے قاصر تھا، اصل میں تو وہ اس وقت کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا اور سنسان پڑی پگڈنڈی پر اپنے ہی لہو کے تالاب میں پڑا ارد گرد ناچتی موت کی آہٹیں محسوس کر رہا تھا۔ بشریٰ کی جھنجھلاہٹ ان دنوں عروج پر تھی۔ اعجاز کی حرکت کے باعث وہ بازل تک پہنچتے پہنچتے رہ گئی تھی۔ اس کا منصوبہ سادہ تھا، وہ مہناز کی جگہ خود بازل کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ایک بار اس کے کمرے تک پہنچ جاتی تو اس کا پسٹل بازل سے اپنا انتقام لے لیتا، لیکن اعجاز نے اس کے وہاں پہنچنے کی راہ کھوٹی کر دی تھی اور اس کی بازل تک پہنچنے کی تدبیر کو ناکارہ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اعجاز سے بھی بے حد ناراض تھی اور اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ یونیورسٹی جانا بھی اس نے چھوڑا ہوا تھا اور صرف کراٹے اور شوٹنگ کلب جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ وہیں سے نکلی تھی۔ اپنی سہولت کے حساب سے اس نے جرسی کا قدرے چست ٹراؤزر اور ٹی شرٹ زیب تن کر رکھی تھی اور اس لباس میں اس کی جسمانی خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی۔ خود کو فٹ رکھنے کے لیے آج کل اس نے سخت ورزش وغیرہ کا جو معمول اپنا رکھا تھا، اس نے اس کی سمارٹنس میں مزید اضافہ کیا تھا۔ اپنے مغربی خد و خال کی وجہ سے وہ ویسے ہی دوسری لڑکیوں سے مختلف لگتی تھی اور بالوں کو سنہرا کروانے کے بعد تو بالکل ہی مغربی حسن کا نمونہ لگنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ کلب سے نکل کر اوپن پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تو کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی رہ گئیں۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز تھی اور اس کے قدموں کی جنبش کے ساتھ ساتھ اس کے سنہری بالوں کی پونی ٹیل گھڑی کے پینڈولم کی طرح ایک ردھم سے دائیں بائیں جنبش کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوتے وقت بھی اس کی ماحول سے بے نیازی قائم تھی۔ اصل میں وہ خود گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اعجاز کی مدد کے بغیر کیسے بازل تک رسائی حاصل کرے۔ اس کے سامنے بازل تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا، مہناز۔ وہ غور کر رہی تھی کہ کیسے مہناز تک پہنچ کر بازل تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرے۔ ایک منصوبے کے ہلکے سے خد و خال اس کے ذہن میں تھے اور اسی پر غور کرتی ہوئی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی کا رخ میڈم نازلی کے ہاسٹل کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرف جا رہی تھی جہاں مہناز رہائش پذیر تھی۔ کچھ دیر قبل اس نے تاج بیوٹی سیلون فون کر کے مہناز کے بارے میں معلوم کیا تھا تو اسے اطلاع ملی تھی کہ مہناز آج چھٹی پر ہے اور اپنے گھر پر آرام کر رہی ہے۔ اس نے مہناز سے ملاقات کے لیے دل میں بہانہ سوچ لیا۔ وہ اس سے کہہ سکتی تھی کہ اپنے بالوں کی رنگت سے پوری طرح مطمئن نہیں ہے اور ایک تقریب میں شرکت کے لیے مہناز کے ہاتھوں ہی اس رنگت کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس بہانے کے سہارے مہناز کے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایک بار وہ وہاں پہنچ جاتی تو مہناز کو قابو کر کے اسے بازل کو بلوانے پر مجبور کر دیتی۔ بازل واحد فرد نہیں تھا جسے وہ اپنے خاندان کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتی۔ اسے دوسرے لوگوں سے بھی حساب لینا تھا، لیکن مکروہ آنکھوں والا بازل اس کا پہلا اور سب سے اہم ہدف تھا۔ اس نے اس کی پاک باز ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا وہ اس سے حساب لیے بغیر کسی طرح چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ چنانچہ ایک بار کی ناکامی کے بعد نیا منصوبہ ذہن میں آتے ہی فوراً اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گئی اور مہناز کی رہائش گاہ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا پسٹل اس کے ہینڈ بیگ میں پڑا ہوا تھا، تاہم اسے یقین تھا کہ مہناز کو قابو میں کرنے کے لیے اسے اس کے استعمال کی ضرورت نہیں آئے گی اور وہ اپنے ہاتھ پیروں سے ہی سب سنبھال لے گی۔ آنے والے لمحوں کی سنسنی کو وہ ابھی سے محسوس کر رہی تھی اور جوش سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ اپنی اس کیفیت میں اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک گاڑی ابتدا ہی سے اس کے تعاقب میں چلی آ رہی ہے۔ وہ پرہجوم سڑکوں کو چھوڑ کر اس رہائشی علاقے میں داخل ہوئی جہاں مہناز کا اپارٹمنٹ تھا تو اس کے تعاقب میں آنے والی گاڑی نے درمیانی فاصلہ سمیٹنا شروع کر دیا۔
اس رہائشی علاقے کے ایک حصے میں خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے اور دوسری جانب اپارٹمنٹ بلڈنگ کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر پروجیکٹس ابھی زیر تعمیر تھے۔ امراء کے علاقے میں رہائش کے متمنی اپر مڈل کلاس کے لیے یہ پروجیکٹس بہت بڑی ترغیب تھے۔ چنانچہ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا سے ایسے کسی پروجیکٹ کا آغاز ہوتے ہی دھڑا دھڑ بکنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس علاقے میں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ چل رہا تھا۔ سرمایہ کاروں نے علاقے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تاہم ابھی تک ایک آدھ ہی پروجیکٹ مکمل ہوا تھا اور اس میں لوگ رہائش پذیر تھے۔ ایک طرف امراء کا الگ تھلگ رہنے کا عمومی چلن، دوسری طرف زیر تعمیر عمارتوں کی وجہ سے وہ درمیانی سڑک تقریباً خالی پڑی ہوئی تھی جس پر بشریٰ اپنی گاڑی لیے جا رہی تھی۔ اس کے تعاقب میں آنے والی گاڑی مناسب موقع پاتے ہی اسے اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکلی اور کچھ فاصلے پر جا کر یوں ترچھی کھڑی ہو گئی کہ اس کے لیے آگے نکلنا ممکن نہیں رہا اور اسے ایمرجنسی میں بریک لگانے پڑے۔ بریک لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ میکانکی انداز میں اپنے ہینڈ بیگ کی طرف بڑھا۔ ہینڈ بیگ میں اس کا محافظ، اس کا ننھا سا پسٹل موجود تھا۔ وہ پسٹل نکال پاتی اس سے قبل ہی راستہ روکے کھڑی گاڑی سے ایک شخص نکل کر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ سپاٹ دیواروں والے مستطیل کمرے کے ننگے فرش پر وہ یوں لیٹا تھا کہ اس کے جسم پر ایک جھانگیے کے سوا کوئی لباس نہیں تھا۔ اس کے بے لباس جسم پر جا بجا موجود نیل اور زخموں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ چہرہ متورم ہو رہا تھا اور خوبصورت سیاہ بال بری طرح بکھرے ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سے اکھڑے ہوئے تھے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید وہ کسی درندے کے ہتھے چڑھ گیا تھا جس نے اسے اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ حقیقت میں وہ درندے ہی تو تھے جن کے لیے انسانی وجود کی حرمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، جو دولت کے پجاری تھے اور دولت کی خاطر انسانی زندگیوں کو بھینٹ چڑھا دینے میں کوئی آر نہ سمجھتے تھے۔ معاذ اپنے بہت بڑے جرم کی پاداش میں ان کے اس رویے کا حقدار ٹھہرا تھا۔ اس کی وجہ سے معظم شاہ اور سجل شاہ جیسے قیمتی پنچھی ان کی گرفت سے نکل گئے تھے اور وہ ٹھکانہ بھی ہاتھ سے چلا گیا تھا جہاں انہوں نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ ایک ساتھی کی موت، چاچڑ اور دوسرے شخص کا زخمی ہونا اس کے علاوہ سنگین جرائم تھے۔ معاذ کو عین فرار کے وقت گرفتار کر لینے والے شیدہ اور جارہ جب اسے لے کر اندر گئے تھے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ان کے لیے تو یہ ویسے ہی حیرت کا مقام تھا کہ وہ جس لاش کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیپ فریزر خرید کر لائے تھے وہ لاش زندہ ہو کر مزے سے چل پھر رہی تھی۔ رہی صحیح کسر اپنے مایہ ناز ساتھیوں کی درگت اور قیدیوں کے فرار نے پوری کر دی تھی۔ اس وقت تو وہ ایسی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے تھے کہ معاذ سے کچھ کہنے کی بجائے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ چاچڑ کو ہوش میں لانے اور اپنے سے اوپر والوں سے رابطہ کر کے ہدایات لینے کے بعد وہ بہت تیزی سے حرکت میں آ گئے تھے۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ مفرور معظم شاہ اور سجل شاہ اگر تھانے پہنچ گئے تو معظم شاہ کی حیثیت کی وجہ سے تھانے والوں کو ناچار کارروائی کرنی پڑے گی۔ قریبی 2 تھانوں میں ان کے وظیفہ خوار بیٹھے ہوئے تھے جن کو صرف اتنا کرنا تھا کہ اس غیر آباد حویلی میں گھس بیٹھنے والوں کی وہاں موجودگی سے صرف نظر کیا جائے۔ ہماری پولیس جو بڑے بڑے جرائم سے ویسے ہی مزے سے صرف نظر کر جاتی ہے، روپے لے کر یہ کام کیسے نہ کرتی، جبکہ مالکان بھی بیرون ملک مقیم تھے اور حویلی اور اس سے متصل باغ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان لوگوں نے تھانے فون کر کے وہاں کے ایس ایچ او کو سمجھایا کہ اگر کوئی ان کے پاس آتا ہے اور کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے تو مناسب تیاری کے ساتھ ریڈ کرنے کے بہانے اتنا وقت نکال لیا جائے کہ ان لوگوں کو یہاں کا سیٹ اپ ختم کرنے اور اپنی موجودگی کے ثبوت مٹانے کا موقع مل جائے۔ معاذ کو ان ساری باتوں کا علم تشدد کے مراحل سے گزرتے ہوئے کچھ خود سے کی جانے والی باتوں اور کچھ ان کی آپس کی گفتگو کے ذریعے ہوا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلا کام تو معاذ اپنے ساتھی کی لاش اور زخمیوں کی وہاں سے منتقلی کا کیا تھا۔ بعد میں یقیناً صفائی ستھرائی کا کام نمٹا کر خود بھی وہاں سے نکل گئے ہوں گے۔ کچھ باتوں کو معاذ کسی کے کچھ بتائے بغیر بھی سمجھ رہا تھا۔ اسے جس طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس حویلی میں لے جایا گیا تھا ویسے ہی آنکھوں میں پٹی باندھ کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ راستے میں سنائی دینے والے ٹریفک کے شور سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس بار اسے کسی مضافاتی علاقے کی بجائے شہر کے درمیان کسی جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ ایک قید خانے سے نکل کر وہ دوسرے قید خانے میں پہنچا تو غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرے وہ ڈاکو بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس پر پل پڑے۔
ان کے تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے ایک بات البتہ معاذ نے ضرور محسوس کی کہ وہ اسے ایسی کوئی چوٹ لگانے سے گریز کر رہے تھے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے۔ مار پیٹ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس کی اسپائڈر مین کی نقل سے ملاقات ہوئی تو اس نے معاذ کے اندازے کی تصدیق کر دی اور بولا، تیری اتنی سی خاطر کر کے میرا من شانت نہیں ہوا ہے، تیری وجہ سے میرے ہاتھ سے بہت بڑی دولت کے ساتھ ساتھ سجل شاہ بھی نکل گئی ہے۔ تیرا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے تیرا ایک ایک ریشہ ادھیڑ کر اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر لوں، لیکن میں بندہ ہوں دماغ سے کام لینے والا، تیری جان لے کر مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، تیرا سودا کر کے کافی کچھ مل جائے گا۔ تنویر نے عرفان اللہ سے بات کر لی ہے اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اگر وہ ہمیں تیرے اچھے دام نہیں دیتا تو ہم سیدھا تجھے میڈیا کے سامنے لے آئیں گے۔ عرفان اللہ کو الیکشن کی وجہ سے پبلک میں اپنے اچھے امیج کی بڑی فکر ہے۔ اس کا دوست یزدانی بھی گھبرایا ہوا ہے، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہماری ڈیمانڈ مان لیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایک بلند آہنگ کہا لگایا تھا اور پھر اس کی طرف ذرا جھک کر معنی خیز لہجے میں بولا تھا، اگر عرفان اللہ سے سودا نہ بھی ہوا تو میں تیرے ساتھ تیری زندگی کے لیے ڈیلنگ کر لوں گا۔ تو نے اپنی حرکت سے ثابت کر دیا ہے کہ تو بڑا جیدار اور کمال کا آدمی ہے۔ ویسے یہ تو بتا کہ تو نے اتنے کمال کا موت کا ناٹک کیسے کیا تھا کہ دن رات موت کا کھیل کھیلنے والے میرے بندے بھی دھوکہ کھا گئے تھے۔ معاذ اس کی اتنی باتوں کے جواب میں کچھ نہیں بولا، جس پر اس نے کہا تھا، تیرا عرفان اللہ سے سودا ہو جائے تو اچھا ہے، مجھے تیری ٹائپ کا اندازہ ہو گیا ہے، تو بندہ ہے اڑیل، ٹٹو کی نسل کا ہے، تجھے اپنی راہ پر چلانا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے۔ چل تو پھر ٹھیک ہے، پڑا رہ یہاں، دیکھتے ہیں کیا دام لگاتا ہے عرفان اللہ تیرے۔ اس گفتگو کے بعد وہ چلا گیا تھا اور پھر شاید عرفان اللہ اسے اس کے من پسند دام دینے پر تیار ہو گیا تھا جو اسے اسی روز ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس جگہ اسے جس تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ڈاکوؤں کے کیے گئے تشدد سے بہت مختلف اور اذیت ناک تھا۔ اسے اس تشدد کا نشانہ بنانے والا بندہ بڑا عجیب و غریب اور کچھ ایسا تھا کہ معاذ کو اس سے کراہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ معاذ پر تشدد کر رہا تھا تو معاذ کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اذیت رسانی کے اس عمل سے کسی پسندیدہ مشغلے کی طرف لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس کے تشدد کا طریقہ بھی انوکھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں لوہے کا ایک پنجہ سا پہن رکھا تھا اور اس پنجے پر لمبی لمبی باریک سوئیاں ابری ہوئی تھیں۔ وہ اس پنجے کو پہن کر معاذ کے جسم پر تھپڑ برساتا رہا تھا۔ پوری قوت سے مارے گئے ان تھپڑوں کے نتیجے میں سوئیاں معاذ کے جسم میں گھس کر اسے تکلیف پہنچاتی تھیں اور جب وہ پنجے کو کھینچ کر باہر نکالتا تھا تو معاذ تکلیف سے بلبلا جاتا تھا۔ لوہے کے اس پنجے سے معاذ کا جسم چھید ڈالنے کے بعد اس نے اس کے پورے جسم پر نمک چھڑکا اور معاذ کی چیخوں اور کراہوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ تیسرے مرحلے میں اس نے معاذ کو برف کی سل پر برہنہ لٹا کر اس کے جسم پر بھاری وزن رکھوا دیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اس سارے تشدد کی کوئی وجہ بھی بیان نہیں کرتا تھا۔ معاذ چیخ چیخ کر اس سے پوچھتا رہا تھا کہ آخر وہ اس سے کیا چاہتا ہے، لیکن اسے اپنے سوال کا کوئی جواب نہیں ملا تھا اور معاذ کو یہی لگا تھا کہ وہ اسے اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دینے کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ مختصر عرصے میں اتنے شدید تشدد سے گزرنے کے باعث معاذ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کیرتھر کی سختیاں سہنے سے لے کر اب تک اسے اپنے جسم پر اتنا کچھ سہنا پڑا تھا کہ وہ خود حیران تھا کہ اس کی روح جسم میں کیسے ٹھہری ہوئی ہے، اور کچھ نہیں تو اسے اپنے حواس ہی کھو دینے چاہیے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور اسے خود پہلی بار اپنی سخت جانی کا ادراک ہو رہا تھا۔ وہ اس حالت میں بھی مسلسل اپنے فرار کی تدبیر سوچتا رہا تھا، لیکن اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی جا رہی تھی کہ وہ کسی تدبیر پر ڈھنگ سے غور کر پاتا۔ اسے مسلسل تشدد کے عمل سے گزارتے اب کہیں جا کر اتنی رعایت دی گئی تھی کہ وہ نیم اریاں حالت میں اس کمرے کے فرش پر پڑا تھا اور ایک بار پھر اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ ڈاکوؤں کی طرح یہ لوگ بھی اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اسے اذیت بے حد دی تھی لیکن کوئی جان لیوا وار بہرحال نہیں کیا تھا۔ حالانکہ عرفان اللہ اینڈ کمپنی کے مفاد میں تو یہی بات سب سے بہتر تھی کہ وہ اسے فوری طور پر ہلاک کر دیں تاکہ آگے وہ ان کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر سکے۔ اپنے زندہ رکھے جانے کی وجہ پر غور کرتا ہوا وہ نیم وا آنکھوں سے سامنے والی دیوار پر نصب اس مختصر سے ہوادان کو دیکھ رہا تھا جس میں سے وہ خود تو کیا کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔
پھر بھی ہوادان لوہے کی سلاخوں کی مدد سے مزید محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ مختصر ہوادان سے اسے تاریک آسمان کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان کا یہ مختصر اور تاریک ٹکڑا بھی اسے آزادی کی طرف پکار رہا تھا۔ اس کی روح باہر آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ خاموش لیٹا آسمان کے اس ٹکڑے کو دیکھتا رہا۔ یکایک اس ٹکڑے پر ایک تارا چمکا اور گویا آسمان کا وہ ٹکڑا سج گیا۔ لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر موجود وہ تارا شرارت سے معاذ کو آنکھ مارنے لگا۔ اس تارے کو دیکھ کر معاذ کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ ابھری جیسے رو رو کر نڈھال پڑ جانے والے بچے کے ہونٹوں پر اپنا پسندیدہ کھلونا دیکھ کر ابھرتی ہے۔ وہ اپنی ساری تکالیف بھلا کر اس تارے کی طرف متوجہ ہو گیا، اور بے ساختہ ہی اسے کیرتھر پر فیضو کی میت میں گزری وہ چند راتیں یاد آئیں جب اس نے تاروں سے کھیلنا سیکھا تھا۔ اتنے پیارے اور انوکھے کھلونے سے اسے زندگی میں کبھی کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ فیضو کی مہربانی تھی جس نے اسے ایسے کھلونوں سے کھیلنا سکھایا تھا۔ کیرتھر کی راتوں کے بعد آج اسے یہ پیارا سا کھلونا میسر آیا تو وہ سب کچھ بھول کر اس میں مگن ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ستارے کی ساری روشنی اس کے اندر اترنے لگی، اور وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ یہ احساس اتنا قوی تھا کہ اس کی جسمانی تکلیف کہیں کم ہو گئی، اور اسے ایسا لگا کہ آسمان پر اڑتا وہ طرح طرح کے سنہری کھلونوں سے کھیلتا پھر رہا ہے۔ سنہری پھول، سنہری کبوتر، سنہری چھڑی، سنہری بادل، کیا کیا نہیں تھا اس عجیب دنیا میں۔ پھر وہ سنہری بادلوں کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ سنہری پری کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا۔ پری کا چہرہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے چہرے پر کوئی سنہری نقاب سا پہن رکھا ہے۔ معاذ کے دیکھتے ہی دیکھتے سنہری نقاب نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے سنہری سے انابی میں بدلتا چلا گیا۔ اس انابی رنگ کو دیکھ کر معاذ کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، اور وہ واپس اس دنیا میں آنے لگا جہاں بہت رنج اور تکلیفیں تھیں۔ اس نے کوشش کی کہ واپسی کے اس سفر کو روک سکے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ معاذ، معاذ، ایک نسوانی آواز تھی جو اسے مسلسل پکار رہی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس وہاں پہنچ گیا جہاں آنا نہیں چاہتا تھا۔ سپاٹ دیواروں والا وہ مستطیل کمرہ جہاں وحشت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے کے در و دیوار کو خالی خالی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے پھر سنا، معاذ۔ وہ واقعی ایک نرم نسوانی آواز تھی جو وقفے وقفے سے اسے پکار رہی تھی۔ تم تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے؟ کھڑکی میں نظر آتے چہرے کو دیکھ کر بشریٰ غصے سے چیخی۔ جب تک تم حماقتیں کرنا نہیں چھوڑو گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم نادان ہو، اور اگر کوئی نادانی میں کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہا ہو تو اس کے دوست اور بہی خواہ خاموشی سے اسے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ شخص جو کہ اعجاز تھا پرسکون لہجے میں بولا، تم مجھے نادان نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک عاقل و بالغ اور باشعور لڑکی ہوں۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بشریٰ نے نروٹھے پن سے اسے جواب دیا، تم اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو، ورنہ یوں منہ اٹھا کر مہناز کے اپارٹمنٹ کی طرف نہ چل پڑتی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم بہانے سے بازل کو وہاں بلاؤ گی اور پھر اسے قابو کر لو گی؟ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کرنا۔ بازل بہت خطرناک آدمی ہے، تم ایک ننھے سے پسٹل کے سہارے اسے کچھ نہیں کر سکتی۔ فرض کرو کامیاب بھی ہو جاتی ہو تو خود کو کیسے بچاؤ گی؟ مہناز جس بلڈنگ میں رہتی ہے اس میں جگہ جگہ سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، تم فوراً ہی پکڑی جاؤ گی۔ اعجاز نے یوں اس کے سامنے اس کا منصوبہ دہرایا جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا ہو۔ یہ سن کر بشریٰ ہکا بکا رہ گئی۔ ایسے ہونکوں کی طرح میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ تم سے سینئر ہوں اور اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ چلو شاباش، اب اچھے بچوں کی طرح گاڑی موڑو اور ہاسٹل واپس جاؤ۔ ابھی مجھے ایک کام سے جانا ہے، شام میں تم سے آ کر ملتا ہوں، پھر سوچیں گے کہ تمہارے مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ اعجاز اسے کسی بچے ہی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلائی اور جھنجھلاہٹ میں اسے جواب دیے بغیر ہی گاڑی سٹارٹ کر کے بہت تیزی سے اسے موڑا۔ اعجاز کو خود کو بچانے کے لیے تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہونا پڑا تھا۔ بہرحال اس نے برا نہ مانا اور بشریٰ کی گاڑی کو خاموشی سے واپسی کے راستے پر جاتا دیکھتا رہا۔ ادھر بشریٰ دانت پر دانت جمائے شدید غصے کے عالم میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ یہ ایسا غصہ تھا جس کے بارے میں اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ حقیقتاً اس کا ہدف کون ہے۔ یہ بے بسی کی کوکھ سے جنم لینے والا غصہ تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے بس غصہ ہی کرتی رہتی تھی۔
غصے کی اس کیفیت میں اس نے سرخ بتی جلنے پر بھی ایسے گاڑی روکی جیسے ٹریفک کا یہ اشارہ بھی اس کا دشمن ہو۔ بشریٰ دانت پر دانت جمائے وہ سامنے دیکھ رہی تھی کہ دائیں طرف سے کسی کے پکارنے پر رخ موڑ کر اس طرف دیکھا۔ وہ سونیا خان تھی جو حسب معمول اپنی شاندار گاڑی کی پچھلی نشست پر براجمان اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اسے پکار رہی تھی۔ آگے میری پر ملتے ہیں۔ اس نے اسی روڈ پر آگے موجود ایک فاسٹ فوڈ سینٹر کا نام لے کر بشریٰ سے کہا اور گاڑی کا شیشہ دوبارہ اوپر کر لیا۔ ٹینٹڈ گلاس کے پیچھے اس کا حسین چہرہ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ بشریٰ کا دل چاہا کہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دے، لیکن سگنل کھلنے پر اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو خود بخود اس ریسٹورنٹ پر لے جا کر روک دی جس کے لیے سونیا نے کہا تھا۔ سونیا کی گاڑی اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی اور اس سے پہلے اس کا ڈرائیور اور سیکرٹری کم باڈی گارڈ باہر نکل کر مؤدبانہ کھڑے ہوئے تھے۔ بشریٰ کی گاڑی رکتے ہی سونیا خان بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے چست پینٹ کے ساتھ کسی ڈھلکنے والے کپڑے کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس حلیے میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کتنے دنوں سے تم سے ملنا چاہ رہی ہوں، لیکن تمہاری مصروفیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ آج سگنل پر تمہیں دیکھا تو سوچا کہ اب نکلنے نہیں دینا۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بشریٰ یہاں تک آ جانے کے باوجود گم و گو کی کیفیت میں تھی۔ سونیا نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی اندر لے جانے لگی۔ بشریٰ کو ناچار اس کا ساتھ دینا پڑا۔ کیا بات ہے، تم بہت اپسیٹ لگ رہی ہو۔ آخر سونیا نے اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا اور اس کے مقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کوئی نئی پریشانی اور غم نہیں ہے، بس اپنے مجرموں کو کھلے عام آزادی سے گھومتا دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے اور بس نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا کر گزروں۔ سونیا خان سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا اور وہ ذہنی طور پر اپسیٹ بھی تھی، اس لیے اس کے سامنے اظہار کر گئی۔ تمہارا ان پر بس چل بھی نہیں سکتا۔ تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ تم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہو۔ اس کی بات سن کر سونیا خان نے بے نیازی سے تبصرہ کیا۔ کمزور ہوں تو کیا ان کا ظلم بھول جاؤں؟ بشریٰ کو غصہ آ گیا۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا، میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ طاقتور سے مقابلہ کرنا ہے تو خود کو بھی طاقتور بنانا ہوگا۔ وہ راستہ ڈھونڈنا ہوگا جو تمہیں ان تک پہنچا سکے۔ تم نے سنا ہوگا نا کہ کبھی کبھی چیونٹی بھی ہاتھی کو گرا دیتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ چیونٹی کو ہاتھی کی سونڈ تک پہنچنے کا موقع مل جائے۔ تم بھی اپنے لیے ایسا موقع تلاش کرو، ایسا راستہ ڈھونڈو جو تمہیں کامیابی تک لے جائے۔ مگر کیسے؟ بشریٰ نے ناسمجھی کے عالم میں سوال کیا۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تم ہاسٹل جاؤ، جا کر فریش ہو اور خود سے پوچھو کہ تمہارے اندر انتقام کی کتنی تڑپ ہے۔ اگر یہ تڑپ اتنی ہو کہ تم اس کی خاطر کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے خود کو آمادہ پاؤ تو پھر مجھ سے رابطہ کرنا، میں تمہاری رہنمائی کروں گی۔ ابھی کیوں نہیں بتاتی آپ مجھے وہ راستہ؟ سونیا خان کی بات سن کر وہ بے چین ہوئی۔ نہیں، ابھی نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ ابھی تم اچھی طرح سوچو، پھر مجھ سے رابطہ کرنا۔ سونیا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ اسی وقت ویٹر مشروب کے 2 گلاس میز پر رکھ گیا جن کا دوران گفتگو سونیا نے آرڈر دیا تھا۔ سونیا نے بشریٰ کو مشروب پینے کا اشارہ کیا اور خود بھی گلاس سے نزاکت کے ساتھ ایک ایک گھونٹ لیتی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ بشریٰ کی ان باتوں میں دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی مشروب پینے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے مشکل سے 1/3 گلاس ہی خالی کیا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے اس پر غور کرنا، پھر ہم دوبارہ ملیں گے۔ سونیا نے اپنا گلاس خالی کیا اور ٹپ سمیت بل میز پر ڈال کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ایک دوسری میز پر بیٹھا اس کا سیکرٹری کم باڈی گارڈ بھی کھڑا ہو گیا۔ بشریٰ کے لیے بھی مزید وہاں رکنا بے جواز تھا، چنانچہ وہ بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ فریش ہونے کے ساتھ ساتھ اعجاز اور سونیا دونوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اعجاز نے بھی اس سے مل بیٹھنے اور کوئی حل تلاش کرنے کی بات کی تھی اور سونیا بھی اسی قسم کی پیشکش کر گئی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ سونیا کا لہجہ زیادہ پر اعتماد تھا اور اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے پاس کوئی واضح پلان موجود ہے، لیکن اپنے تعاون کے بدلے میں وہ بشریٰ سے بھی کچھ چاہتی ہے۔ سونیا خان شروع سے اسے کچھ عجیب لگی تھی اور وہ اسے کبھی محض ایک بے حد امیر آدمی کی حسین بیوی کے طور پر نہیں لے سکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سونیا خان میں کچھ الگ، کچھ مختلف بات ہے اور وہ تھوڑی پراسرار ہے۔ اب اس کا سونیا سے متعلق شک یقین میں بدلنے لگا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ سونیا تعاون کے بدلے اس سے کیا قیمت وصول کرنا چاہتی ہے۔
دولت اور سماجی مرتبے کے اعتبار سے سونیا اس سے بہت بلند تھی، اور اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس کی سونیا کو ضرورت ہوتی۔ اس نے سونیا کے مشورے کے مطابق کوئی بھی قیمت ادا کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ اسے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ سونیا کو اثبات یا انکار میں جواب دینے سے قبل اسے اجاز سے مل لینا چاہیے۔ اجاز کے معاملے میں ایک بات بہرحال طے تھی کہ وہ اسے کبھی بھی کوئی نقصان پہنچانے والا مشورہ نہیں دے گا۔ اس فیصلے پر پہنچتے ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور میڈم نازلی کو کال کرنے لگی۔ یس ڈارلنگ، کچھ چاہیے کیا؟ میڈم نے اپنی لوچدار آواز میں اس سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، آپ سے بس اتنا کہنا تھا کہ میرا ایک دوست کام کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے گا، آپ اسے ویٹنگ روم میں بٹھانے کی بجائے سیدھا اوپر میرے کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ اس نے میڈم کو ہدایت دی۔ اوکے، ایز یو وش، میں تو تم لوگوں کی خدمت کے لیے ہی یہ ہاسٹل کھول کر بیٹھی ہوں، میرے ہاں تمہیں کسی پریشانی یا پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میڈم کے لہجے میں معنی خیزی تھی۔ بشریٰ کا دل چاہا کہ وضاحت دے دے کہ اعجاز محض اس کا دوست ہے، وہ اسے اس کا کسٹمر سمجھنے کی غلطی نہ کرے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ یہاں اس ٹائپ کی خواتین رہتی تھیں، اگر وہ وضاحت دے بھی دیتی تو میڈم نازلی اس کی بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا اور اعصابی تناؤ سے بچنے کے لیے اعجاز کی آمد تک کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک گولی پانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتار لی۔ ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے اب وہ کبھی کبھار ایسی گولیوں کا استعمال کرنے لگی تھی۔ گولی نے جلد اثر دکھایا اور اس کے تنے ہوئے اعصاب نے ڈھیلے پڑ کے اسے سونے کی اجازت دے دی۔ وہ کتنی دیر تک مسلسل سوتی رہی اسے کوئی اندازہ نہیں، لیکن مسلسل دستکوں نے اسے آنکھ کھولنے پر مجبور کر دیا تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال اعجاز کا ہی آیا تھا۔ یقیناً وہ طے شدہ وقت پر اس سے ملاقات کے لیے پہنچ چکا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے پہلے جماہی کو روکا اور پھر پکار کر دستک دینے والے کو تسلی کروائی کہ دروازہ کھولنے آ رہی ہے۔ سونے کے دوران بکھر جانے والے سنہری بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی ہوئی وہ بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی تو اس کا انداز ڈھیلا ڈالا تھا اور ذہن پوری طرح دوا کے اثر سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ ایک ہاتھ ہنوز بالوں پر رکھتے ہوئے اس نے دروازے کی چٹکنی گرائی ہی تھی کہ دوسری طرف سے دروازے کو دھکیل کر کھول دیا گیا۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ بشریٰ کو ایک طرف ہٹنے کا موقع بھی نہیں مل سکا اور دروازہ آ کر سیدھا اس کی پیشانی سے ٹکرایا۔ بے ساختہ ہی اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور بالوں پر سے ہاتھ ہٹ گیا۔ سنہری زلفیں اس کے چہرے پر یوں بکھری کہ سارے منظر چھپ گئے اور وہ اندر آنے والے کو نہ دیکھ سکی۔ آنے والا آتے کے ساتھ ہی اس پر جھپٹا اور حرکت کرنے کا موقع دیے بغیر ہی اس طرح دبوچا کہ اس کا ایک ہاتھ بشریٰ کے منہ پر تھا تو دوسرے نے اس کے بلائی جسم کو کسی آکٹوپس کی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں جکڑی بشریٰ نے فطری طور پر ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دماغ تیزی سے غنودگی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے دیر سے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ نوارد کے اس کے منہ پر جمے ہاتھ میں ایک نم رومال موجود ہے۔ ایسے نم رومال جب کسی لڑکی کے منہ اور ناک پر رکھ کر اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کیا جاتا ہے تو پھر ہوش میں آنے کے بعد اس کی دنیا لٹ چکی ہوتی ہے۔ بشریٰ کو بھی کسی بزدل نے نہایت مکاری سے اس کی متاع عزیز سے محروم کر دیا۔ وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو ہاسٹل کی بجائے ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور جسم پر جا بجا میڈیکل بینڈیج چپکی ہوئی تھی۔ وہ ایسی نکاہت اور تکلیف محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے جسم پر کوئی بھاری گاڑی گزار دی گئی ہو۔ ہوش میں آتے ہی اس نے کینولا میں کوئی دوا انجیکٹ کرتی ہوئی نرس کو دیکھا اور لاشعوری طور پر اسے اپنا دشمن سمجھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ نکاہت نے اسے ہاتھ کو پوری قوت سے حرکت نہیں کرنے دی، اس لیے نرس جو اپنے کام کو انجام دے رہی تھی بری طرح چونک کر اچھل پڑی اور بوکھلا کر ایک زوردار چیخ ماری۔ جواب میں بشریٰ کے منہ سے بھی بے تحاشا اور لگاتار چیخیں بلند ہونے لگیں۔ چیخنے کے ساتھ وہ کچھ بول بھی رہی تھی، لیکن آواز بری طرح پھٹ جانے کے باعث اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر جو پہلا شخص کمرے میں داخل ہوا وہ اعجاز تھا۔ اعجاز نے تیزی سے آگے بڑھ کر بشریٰ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور نرمی اور پیار سے اسے پچکارتا ہوا ریلیکس ہونے کی درخواست کرنے لگا، لیکن بشریٰ پر جیسے کوئی جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس نے اعجاز کی بات پر ذرا کان نہ دھرے اور مسلسل چیختی رہی۔ اعجاز کے پیچھے اندر داخل ہونے والے ڈاکٹر نے اسے اشارہ کیا
کہ وہ بشرا کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ ابتدائی طور پر خوف کا شکار ہو جانے والی نرس بھی اب اپنے حواس میں آ چکی تھی اور اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تیار تھی۔ اس نے جلدی سے ایک انجیکشن تیار کر کے ڈاکٹر کے حوالے کیا اور قابو سے باہر ہوتی بشرا کو سنبھالنے میں اعجاز کا ساتھ دینے لگی۔ ڈاکٹر نے پھرتی سے انجیکشن کو کینولا میں انجیکٹ کر دیا۔ دھیرے دھیرے بشرا ڈھیلی پڑ گئی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اعجاز نے نرمی سے اسے دوبارہ تکیے پر لٹا دیا اور ایک کرب بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا، لیکن اس کے ہونٹ اب بھی سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور بار بار کھلتی بند ہوتی مٹھیاں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ سخت طیش کی کیفیت میں ہے۔ ریلیکس اعجاز صاحب، اس قسم کے کیسز میں وکٹم کی عموماً یہی بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بہت احتیاط اور تدبر سے زندگی کی طرف واپس لانا پڑتا ہے۔ مس بشرا ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہیں اور انہوں نے گلزار عاصم صاحب جیسے بے باک اور باشعور ہستی کے زیر اثر تربیت پائی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ جلد وہ اس ٹراما سے نکل کر حالات کو فیس کرنے کے لائق ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ چلتے ڈاکٹر نے اس کے اعصابی تناؤ کو محسوس کر لیا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ ڈاکٹر اعجاز کا ایک مداح تھا جو اس کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا تھا اور باقاعدگی سے اپنی رائے بھی دیتا تھا۔ بقول اس کے ینگ جنریشن میں اس نے اعجاز جیسا پوٹینشل کسی اور صحافی یا اینکر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اعجاز کے بے لاگ تبصروں اور تحقیق کو ذمہ داری کے ساتھ ناظرین سے کسی خبر کو ڈسکس کرنے کی عادت کا شیدائی تھا، اس لیے عمر میں اعجاز سے بڑا ہونے کے باوجود اس سے بہت عزت و احترام سے پیش آ رہا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا بڑا ساتھ دیا۔ میں کہیں اور بشرا کو لے کر جاتا تو خبر لیک ہو جاتی اور جانے اسے مزید کتنی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا۔ انفیکٹ میں اس کی رضامندی حاصل کیے بغیر اس معاملے کو پبلک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کو کس طرح لیتی ہے اور اس کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، میں یہ فیصلہ اسی پر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سے ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس سے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کر پہلے تو پل بھر کے لیے چپ ہو گیا اور پھر گلا کھنکارتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ایکچولی بات یہ ہے اعجاز صاحب کہ میں ایک قانون پسند شہری ہوں اور اس بات کا شدت سے حامی ہوں کہ جو بات قانون کے دائرہ کار میں آتی ہو اس سے قانون کے رکھوالوں کو ضرور آگاہ کیا جائے۔ آپ کی وجہ سے میں نے آپ کی پیشنٹ کو فوری طور پر ایڈمٹ کر کے انہیں ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دی تھی اور یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ پہلے پولیس کو اس معاملے سے آگاہ کیا جائے، لیکن میرا سٹاف میرے اصولوں کو جانتا ہے۔ ہمارے ہسپتال کی طرف سے پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا اور میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ پولیس کے 2 اہلکار واقعے کی تفتیش کے لیے یہاں آ چکے ہیں۔ فی الحال پیشنٹ تو اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بیان دے سکے، نہ ہی میں پیشنٹ کی حالت اطمینان بخش ہونے سے قبل پولیس کو بیان لینے کی اجازت دوں گا، لیکن ابتدائی کارروائی کے لیے وہ آپ کا بیان ضرور لینا چاہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر میڈیا پر نہ آئے تو اس سلسلے میں پولیس والوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اپنے ہسپتال کی طرف سے میں آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں کہ یہاں سے کوئی خبر باہر نہیں نکلے گی اور مس بشرا اپنے مکمل علاج تک یہاں پورے سکون اور اطمینان سے رہ سکیں گی۔ اوکے، تو پھر چلیں، میں پولیس والوں سے مل لیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر کی طویل وضاحت سن کر اعجاز نے ایک گہری سانس خارج کی اور پولیس والوں سے ملاقات کے لیے حامی بھر لی۔ انہیں میں اپنے آفس میں بلوا لیتا ہوں، وہاں آپ پرائیویسی میں ان سے سکون سے بات کر لیجئے گا۔ ڈاکٹر نے تجویز پیش کی جو ظاہر ہے اعجاز کو قبول کرنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ پولیس والوں کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے رینک کے اور کم تجربہ کار بندے معلوم ہوتے تھے، لیکن اتنا بہرحال انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ کوئی ہائی پروفائل کیس ہے جس میں ان کا واسطہ عام عوام سے نہیں پڑا ہے، اس لیے گردن میں وہ کلف اور لہجے میں وہ درشتی غائب تھی جسے عوام سے گفتگو کے لیے پولیس والے لازم سمجھتے تھے۔ ابتدائی معلومات تو ہم حاصل کر چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی مشہور صحافی گلزار عاصم کی بیٹی ہے۔ گلزار عاصم اور ان کی اہلیہ کی اموات جن حالات میں ہوئیں، اس کے بعد ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے حادثے کو عام نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ فی الحال مریضہ خود بیان نہیں دے سکتی، اس لیے ہم آپ سے اس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنی کارروائی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے، جو ASI تھا، مہذب انداز میں گفتگو کا آغاز کیا، میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے۔ مس بشرا گلزار میری یونیورسٹی فیلو رہی ہیں،
انہیں مجھ سے کوئی مشورہ کرنا تھا، اس لیے ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہم آج شام مس بشرا کے ہاسٹل میں ملاقات کریں گے۔ اتفاق سے شام کے وقت میں کچھ کاموں میں پھنس گیا اور میں نے بشرا کو ٹیکسٹ کر دیا کہ میں رات 8 بجے تک اس سے ملاقات کے لیے پہنچوں گا۔ تبدیل شدہ پروگرام کے مطابق جب میں وہاں پہنچا تو ہاسٹل کی مالکہ میڈم نازلی نے انٹرکام کے ذریعے بشرا کو اطلاع دینے کی کوشش کی، لیکن جب کئی بار کی کوشش کے بعد بھی بشرا نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو میڈم نے ایک ملازمہ کو اس کے کمرے میں بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمیں ملازمہ کی چیخیں سنائی دیں۔ میں اور میڈم نازلی دونوں گھبرا کر بشرا کے کمرے کی طرف بھاگے اور وہاں ہم نے جو منظر دیکھا اس نے ہمیں دہلا دیا۔ بشرا کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس وقت میں اسے ہاسپٹل لانے کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ میڈم اور اس کی ملازمہ کی مدد سے میں نے بشرا کو اپنی گاڑی میں منتقل کیا اور ان لوگوں کو کسی چیز کو نہ چھونے اور بشرا کا کمرہ بند کر دینے کی ہدایت کر کے بشرا کو ہسپتال لے آیا۔ ہاں، ایک بات اور، جب میں بشرا کو ہسپتال لا رہا تھا تو میڈم نازلی نے مجھے بتایا تھا کہ شام کے وقت کوئی شخص بشرا سے ملنے آیا تھا۔ بشرا نے میڈم کو ہدایت کر رکھی تھی کہ شام کے وقت اس سے ملنے جو شخص آئے اسے اوپر اس کے کمرے میں بھیج دیا جائے، تو میڈم نے ایسا ہی کیا۔ وہ شخص کون تھا اور باقی کی تفصیلات تو بشرا ہی ہوش میں آنے کے بعد ہمیں بتا سکتی ہے۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق بشرا نے اعصاب کو سکون دینے والی ایک میڈیسن لی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی اسے کوئی بے ہوشی کی دوا سنگھائی گئی تھی۔ بشرا کی باڈی سے ڈی این اے کے نمونے بھی ڈاکٹر صاحب نے اٹھا کر محفوظ کر لیے ہیں۔ اب باقی آپ پر ہے کہ آپ اس کیس کو کیسے آگے چلاتے ہیں۔ میری فی الحال آپ سے اتنی درخواست ہے کہ اس خبر کو میڈیا پر نہ جانے دیں اور مس بشرا کے بیان کا انتظار کریں۔ اعجاز نے اس کے سوال جواب کے سلسلے سے بچنے کے لیے خود ہی تفصیل سے ہر بات بتا دی۔ پھر بھی اس نے اس سے چند سوال کیے اور ڈاکٹر سے بھی کچھ معلومات حاصل کیں۔ اعجاز نے اس دوران ایک اہم کام یہ کیا کہ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے رابطہ کر کے آنے والے پولیس والوں کو یہ احکامات دلوا دیے کہ فی الحال اس کیس کو پبلک کے سامنے نہ لایا جائے اور باقی کی کارروائی خاموشی اور مستعدی سے انجام دی جائے۔ اوپر سے ملنے والے ان احکامات کے بعد پولیس والے پوری طرح تعاون کے لیے آمادہ نظر آنے لگے اور بہت مؤدب انداز میں اعجاز اور ڈاکٹر سے ہاتھ ملا کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔